الله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلوات ذرا ایک اور اس سے بہتر صلوات مل کر بزرگان مذہب ملت برادران ایمانی و اسلامی محترم اور قابل احترام سامعین کرام، مسلسل آج یہ چوتھی شب ہے کہ جس میں آپ حضرات کی حاضری اور میری ادنا سی ذاکری شہزادی کے حضور ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں تمام دعاؤں میں سب سے اول اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ شہزادی اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور دنیا والوں کے لیے ہماری یہ مجلسیں اور عزاداری ایک لمحہ فکریہ ہے کہ پوری دنیا راتوں کو بستر پہ آرام کرتی ہے، لیکن عزادار اپنا گھر چھوڑ کے حسین کا گھر آباد کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے اس پہ سوچا، کبھی غور فرمایا کہ آخر یہ کون سا بلبلہ ہے، یہ کون سا جذبہ ہے، اور یہ کیسی محبت اور مودت ہے کہ جس کے تحت ہماری قوم کا بچہ باپ کو اکیلے نہیں جانے دیتا جب باپ گھر سے نکل کے مجلس میں آتا ہے۔ ہماری قوم کا بوڑھا وہ اپنے آپ کے ضعیفی پر ترس نہ کھا کر کے اپنی پوری زندگی کو حسین کے نام وار کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ شیعت کی ابتدا کو بھی علی کہتے ہیں، درمیان کو بھی علی کہتے ہیں، انتہا کو بھی علی کہتے ہیں۔ آج دنیا سوچے اور غور کرے کہ آخر ہمارے اندر یہ جذبہ کہاں سے آیا
ہمارے اندر یہ بلبلہ کہاں سے آیا؟ اتنا یاد رکھیے گا، خوش قسمت ہیں وہ اولادیں کہ جن کے ماں باپ نے ان کی گھٹی میں ولایت علی پلائی ہے۔ توجہ رکھیے گا میرے عزیزو، بات پہنچے گی تو ضرور بولیے گا، اس لیے کہ آپ یاد رکھیے کہ ان زبانوں کا فائدہ کیا ہے جو چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، ہوٹلوں پہ کھلیں، بولیے گا، لیکن فرش عزا پہ نہ کھلیں۔ ان ہاتھوں کا فائدہ کیا ہے جو سارے کام کر رہے ہوں مگر حق علی کی حمایت میں نہ اٹھیں؟ جی، ان دماغوں کا فائدہ کیا ہے جس میں سارا حساب جمع ہو لیکن علی کی فضیلت محفوظ نہ ہو؟ اس لیے کہ زبان بے فائدہ ہے جب تک علی علی نہ ہو، ہاتھ بے فائدہ ہے جب تک حسین کا ماتم نہ ہو، ارے وجود بے فائدہ ہے جب تک ان کے اوپر قربان ہونے کو تیار نہ ہو۔ تو اس لیے تمہیدی منزلوں سے گزر رہا ہوں کہ آپ جب یہاں آتے ہیں تو آپ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بھی نیک ہیں، خاندان بھی نیک ہے۔ اب اور کیسے پڑھوں میں آپ کے سامنے؟ شجرہ بھی پاک ہے، خون بھی پاک ہے، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، ولایت کی حقیقت، حقیقت ولایت، اس کے تحت آج یہ چوتھی تقریر ہے۔ اسی سے متصل ہو کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، علی کو چاہنے کے لیے، علی کو ماننے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ باپ ایک ہو اور ماں نیک ہو۔ میں گزارش کروں گا ذرا سا آپ لوگ آگے آ جائیں، یہ خلا جو ہے مجھے آمادہ نہیں کر رہا ہے کہ میں تقریر کرا دوں، اور آگے آئیے ذرا سا۔ لہٰذا انسان کو محسوس کرنا چاہیے کہ آج جو ہم علی سے محبت کرتے ہیں اور جو آپ علی سے بغض رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ کا قول ہے، اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتا، رسول اعظم فرماتے ہیں یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق وخبیث الولادہ، علی تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہو اور جس کی ولادت میں طہارت ہو، جو مومن ہو اور جس کی ولادت میں طہارت ہو۔ علی تم سے نفرت وہ کرے گا یا تو جو کافر ہو یا جس کی ماں نے خیانت کی ہے۔ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ رسول کہہ رہے ہیں علی تم سے ہر کوئی محبت نہیں کر سکتا، تم سے محبت کے لیے شرط ہے کہ انسان کا شجرہ طیب و طاہر ہو، انسان کا خون پاک و پاکیزہ ہو۔ اور اتنا یاد رکھیے گا، جب خون پاک ہوگا، شجرہ طاہر ہوگا، خاندان پاک ہوگا نا، تو انسان اسی کو امام بنائے گا جو جنت میں لے جائے۔ جملہ سنتے جائیے، جملہ یاد رکھیے گا کہ دنیا والوں کو میں سبق دے رہا ہوں آج کی مجلس سے، سنو، اگر کسی سے محبت کرنا چاہو تو اس سے محبت کرو جس کی محبت تمہیں کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ ارے بھیا ذرا بولو، میری بات پہنچنی چاہیے جہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے محبت کرو جس کی محبت تمہیں کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، جس کی محبت تمہیں کبھی رسوا نہ ہونے دے۔ الحمدللہ اس معاملے میں ہم شیعہ بڑے کامیاب ہیں، الحمدللہ اس معاملے میں ہم شیعہ بڑے کامیاب ہیں۔ دلیل یہ ہے ہم نے اسے مانا جس سے بڑا شجاع نہیں، اسے مانا جس سے بڑا قصہ بولیں گے انشاءاللہ، اسے مانا جس سے بڑا کوئی عالم نہیں، اسے مانا جس سے بڑا کوئی شاعری نہیں، اور اسے مانا جس سے بڑا کوئی بہادر نہیں۔ اب تو یہ اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہے، ہم نے اسے مانا کہ لاکھوں کے بیچ میں کہہ سکتے ہیں، تم نے ایسا کو مانا 10 کے بیچ بھی نہیں کہہ سکتے۔
محبت کا یہ معیار ہونا چاہیے. ہر کسی سے محبت نہیں ہو سکتی. محبت اس سے کرو جو دنیا بھی دے آخرت بھی دے. محبت اس سے کرو جو عزت بھی دے دولت بھی دے. آج لوگ کہتے ہیں مجھ سے کسی سامنے کا یہ بتائیے یہ مجلسوں سے ملتا کیا ہے. ہم نے کہا سنیے, اگر مجلسوں سے ہمیں کچھ نہ مل رہا ہوتا نا تو روزانہ بھیڑ کم ہونی چاہیے تھی. ہم نے کہا اگر مجلسوں سے ایک بندہ گواہی دے گا میرے سامنے اور حق علی میں بولنے میں سرمایہ نہ کریں, پھر کہہ رہا ہوں تیسری مرتبہ جملہ کہہ رہا ہوں پانچویں چوتھی مجلس میں کہ جو یہاں پہ علی کے حق میں بولے گا علی قبر میں اس کی طرف سے بولیں گے. میں بھی مجھے مجبور بھی کروں آگے بولنے کے لیے. اتنا یاد رکھیے گا لدھیانہ کے مومنین کہ ہاتھ علی کے حق میں اسی کا اٹھتا ہے جسے زہرا خیرات ہے. جسے زہرا خیرات دیں, اگلا فقرہ کہہ دوں, جسے زہرا خیرات دیں اسی کا ہاتھ مجلس میں اٹھتا ہے, اور جسے زہرا خیرات نہ دیں اس کا ہاتھ نماز میں تو کھلتا نہیں. جیو مولا تم لوگوں کو سلامت رکھیں میرے نوجوان بھائی. دیوی زہرا کی خیرات لینے آتے ہو اس لیے آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے, اور جسے زہرا خیرات نہیں دیتی اس کا ہاتھ کبھی نہیں کھلتا. اسی لیے میں کہتا ہوں مجلس اعضا عادت نہیں ہے. کیا ہے؟ جزاک اللہ, یاد ہو گیا آپ کو. عادت نہیں ہے یہ عبادت ہے, اور یہ تنہا عبادت ہے پوری دنیا کی. میں کیسے جملہ کہوں؟ نماز پڑھتے ہیں دو صورتیں ہیں, یا تو فرادہ پڑھتے ہیں یا جماعت سے پڑھتے ہیں. لیکن بتائیے جماعت میں 500 لوگ ہو جائیں, بڑا سے بڑا متقی ہو, عقیدے کا جملہ کہہ رہا ہوں, پہنچ جائے تو آواز سے آواز ملا دینا. 500 یا 5000 مومنین ہو جماعت میں, میرے سامنے بولنے والے بندے بیٹھے ہیں, میرا ساتھ دیجیے گا. لیکن کیا کوئی یہ گارنٹی لے سکتا ہے کہ مولانا جب جماعت ہو رہی تھی تو پیچھے امام بھی تھے, صف میں امام بھی تھے؟ کوئی یہ گارنٹی نہیں لے سکتا کہ تم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو اور ساتھ میں امام بھی ابھی بھی نہیں سمجھے, اور ساتھ میں امام نماز پڑھ رہے ہو, ساتھ میں امام نماز پڑھ رہے ہو. بھائی عبادت ہے مجلس, برباد میں تم آتے ہو. یہ کمال ہے مجلس اعضا کا. ہم بعد میں آتے ہیں, جس کی مجلس سے وہ پہلے آتے ہیں. اور جملہ یاد رکھیے گا, ایک اور فیض پڑھنے لگا ہوں, ایک اور بڑا فائدہ پڑھنے لگا ہوں امام کے آنے کا. دلوں کے دروازے جن کے بند ہیں اب کھولو, عقیدے کا دروازہ کھولو, اور عقیدے سے میرے جملے کی حقیقت کو ملانا, اور دیکھنا کہاں تک بات جا رہی ہے. عزاداروں یاد رکھنا, تمہیں مٹانے کے لیے اور عزاداری کو مٹانے کے لیے زمانے ماضی میں جاؤ, ہمارے اور آپ کے خون کا گارا بنایا گیا, ہم مٹے نہیں مٹے.
ہمیں زندہ دیواروں میں چنا دیا گیا، ہم مٹے نہیں مٹے، ہمیں سولی پہ چڑھا دیا گیا، ہم مٹے نہیں مٹے۔ میرے یہاں کچھ دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب سے مخاطب ہوں، میں ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ مجھ سے کسی نے کہا تھا مولانا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا کہنے لگا کہ شہزادی کا کوئی معجزہ پڑھ دیں آپ، شہزادی کا کوئی معجزہ پڑھ دیں۔ میں نے کہا سب سے چھوٹا سب سے بڑا؟ کہنے کہ مرضی آپ کی۔ میں نے کہا وہ معجزہ پڑھ رہا ہوں جو آج تک کسی ذاکر نے نہیں پڑھا ہوگا، سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، لیکن اس بات میں چیلنج ہے اور جس نہج سے پڑھ رہا ہوں توجہ ہو۔ کہنے لگے اتنی بڑی بات؟ میں نے کہا جی سنیے، آپ کہہ رہے ہیں شہزادی کا معجزہ، میں نے کہا یہ بھی سن لو، جو معجزہ پڑھ رہا ہوں بغیر کتاب کا ہے، حقیقت ہے لیکن کتاب میں نہیں لکھی گئی ابھی تک، کسی نے اس کو لکھا ہی نہیں، یا تو سوچا نہیں یا سوچا تو لکھا نہیں، پھر وہ چونکے کون سے اتنا بڑا معجزہ؟ ہم نے کہا یہ دیکھو شہزادی کا میں سب سے بڑا معجزہ پڑھنے جا رہا ہوں، آپ یہ سوچ کے سنیے گا معجزہ اس کا پڑھ رہا ہوں جس کی دعا کا آپ نتیجہ ہے، جس کے صدقے میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے کہا سنو، بی بی فاطمہ کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں عزاداروں کو ایک ساتھ مل کر مٹانے پہ لگی ہے، اکیلی فاطمہ بچانے پہ لگی۔ صبح سے لے کے شام تک دیکھتے ہو، جو آپ ہر وقت معائنہ کرتے ہیں۔ سوچئے، مفسرین نہیں ماہرین نفسیات کا کہنا ہے، کیا کہتے ہیں کہ دنیا کی 3 طاقتیں، بات آ گئی تو پیش کر دوں، دنیا کی 3 طاقتیں جس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہیں۔ سوچئے آپ کون کون سی طاقتیں آگے بیان کرتے ہیں ماہرین نفسیات کہ پہلی طاقت ہے حکومت کی طاقت، یہیں بیٹھ کے سنو گے یا مجھے نہیں معلوم کہاں جا کے سنو گے۔ پہلی طاقت ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی تک آپ مٹے کیوں نہیں۔ ماہرین کیا کہتے ہیں 3 طاقتیں جس کے پیچھے پڑ جائیں اس کا وجود مٹا دیتی ہیں۔ پہلی طاقت حکومت کی طاقت، یہ جس کے پیچھے پڑ جائے اس کی زندگی کم ہو جائے۔ دوسری طاقت دولت کی طاقت، شیعوں کے خلاف بڑی دولت استعمال کی گئی ہے، یہ جس کے اوپر صرف کر دی جائے اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں تیسری طاقت ہے قلم کی طاقت، صحافیت، یہ جس کے پیچھے پڑ جائے اس کا وجود تقریباً مٹ جاتا ہے۔ اب جملہ سنبھالیے میرے نوجوان بھائیوں، کمال یہ ہے کہ یہ تینوں طاقتیں ایک ساتھ ہمارے خلاف استعمال ہوئی۔ نہیں پیچھے آواز نہیں جا رہی ہے، یہ تینوں طاقتیں ایک ساتھ زمانے ماضی سے دیکھو، یہ تینوں طاقتیں حکومت، دولت، قلم ایک وقت میں شیعت کے خلاف استعمال ہوئی، عزاداروں کے خلاف استعمال ہوئی، مگر نہ حکومت مٹا پائی، نہ دولت مٹا پائی، نہ قلم مٹا پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں دنیا والوں کو آنکھ کھولنے میں مجبور کر رہا ہوں، بھائی سنو، جب وہ 3 طاقتیں نہ مٹا پائی تو یہ 3 طاقتیں کیا؟ آپ پہنچ رہی ہے، اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد،
کہ میرے عزیزوں ہمارے نہ مٹنے کا راز کیا ہے؟ پوری دنیا، پورا زمانہ، جب سے علی ہیں، جب سے ابو طالب ہیں، جی جب سے دعوت ذوالشیرہ ہے، مٹانے پہ لگے ہوئے ہیں لیکن نہیں مٹا پا رہے ہیں۔ اب ایک سادہ سا جملہ اور بڑا جملہ کہتی ہوں آسان لہجے میں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ تو چیخنے پہ تھوڑی داد دیتے ہیں، آپ تو جملے پہ داد دیتے ہیں نا۔ تو جملہ سن لیجئے، نہ ہم مٹے ہیں نہ مٹے تھے۔ آپ تعریف کے کہیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ سائن تو کہیے، آپ سائن تو کہیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بھائی سنیے گا، میں نے سنا نعرہ بہت اچھا لگاتے ہیں، نہ مٹے تھے نہ مٹے ہیں نہ مٹیں گے۔ دلیل یہ ہے کہ مٹانے والا زمانہ ہے، بچانے والا امام زمانہ۔ پیشوائے تمام رندانم کے سکے خوب شیر یزدانا نعرے جو ہے یہ امام کی برکتیں ہیں، وجود امام کا صدقہ ہے کہ نہ ہم مٹے تھے، مٹتی وہ قومیں ہیں جن کا کوئی وارث نہ ہو۔ سلامت رہے بھائی، جذبے سلامت رہے، چہرے مسکراتے رہے آپ کو۔ مٹتی وہ قومیں ہیں جس کا، ابھی بہت بڑا جملہ کہنا جا رہا ہوں میں، مٹتی وہ قومیں ہیں جس کا کوئی وارث نہ ہو، جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اما اور قوموں میں اسلام کی اور ہم میں یہی تو فرق ہے۔ اسلام کے اور فرقوں میں سجانے پر، اسلام کے اور فرقوں میں ہم میں یہی تو فرق ہے۔ اوروں کا ایمان تھا، ہمارا ایمان ہے۔ مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دیں۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، امام کے وجود پر جتنا آپ رشک کریں، فخر کریں، کم ہے، کیونکہ امام آپ کو بچائے ہوئے ہیں۔ امام ہماری بھی حفاظت کر رہے ہیں اور عزاداری کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک ایک جوان کو آج سونے سے پہلے اپنے امام سے بات کرنی چاہیے۔ بستر پہ جائیں سونے کے لیے، اس سے قبل امام سے گفت و شنید کریں، اپنی پریشانیوں کو، اپنی تمام مصیبتوں کو بیٹھ کر کے امام سے بیان کرو، اور دیکھو تب یقین ہوگا کہ تمہارا امام مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ تب یقین ہوگا تمہارا امام مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ میں جملے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تھوڑی سی روحانیت بھی رہے، لوگوں کو، جو ہمارے نوجوان بھائی آ رہے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیں۔
اس لیے کہ آپ جتنا زیادہ امام وقت سے قریب ہوں گے اتنا آپ کو کامیابی ملے گی، اتنا آپ ترقی کریں گے۔ یہی تو وجہ ہے میرے عزیزوں، ہمارے پاس ہے کیا؟ دو ہی دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام خدا کا دروازہ ہے، ایک دروازے کا نام اہل بیت کا دروازہ ہے۔ نہ تو ہم یہ سے چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم یہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اللہ نے جب عشق کیا تو کسی سے نہیں، اہل بیت سے۔ جب اہل بیت نے عشق کیا تو کسی سے نہیں، خدا سے۔ ارے جملہ لیتے جائیے، جب اللہ نے عشق کیا کسی سے نہیں، اہل بیت سے۔ اہل بیت نے عشق کیا کسی سے نہیں، خدا سے۔ کمال یہ ہے جب اللہ نے اہل بیت سے عشق کیا تو پوری دنیا بنا ڈالی، جب اس نے خدا سے عشق کیا پوری دنیا لٹا ڈالی۔ یا رسول اللہ، جو ہے میرے عزیزوں، ان فوائد پہ اگر ہم روشنی ڈالیں اور سوچیں، تصور کریں تو یقیناً سوتا ہوا انسان جب جائے۔ جن لوگوں کی تقدیریں سو رہی ہیں ان میں بیداری پیدا ہو جائے، اور اسی لیے تو ہم فرش عذاب پہ آتے ہیں تاکہ اپنا مقدر بنا لیں۔ یہاں سے راہب کو اولادیں ملی، دلیل ہے ہم بھائی، اور ایسی اولاد ملی، نانا کہہ رہا ہے قسمت میں نہیں ہے، حسین کہہ رہا ہے ایک دیا، بیٹا اس کی قسمت میں نہیں، حسین نے کہا دو دیا۔ ہمیں اتنا یاد رکھیے، اگر حسین بس نہ، اگر راہب بس نہ کہتا نا تو محشر کے دن ایک طرف راہب کی اولادیں ہوتی، ایک طرف دنیا ہوتی۔ حسین کی عدالت بڑی بڑی نہیں ہے، حسین جسے دن بے پناہ دیتے ہیں، حسین جسے عطا کرنے پہ آ جائیں تو سامنے والا بس کہتا ہے، عطا کرنے والا بس نہیں کہتا، عطا کرنے والا بس نہیں کہتا۔ یہاں پہ آؤ مجلسوں میں، آؤ دیکھو تمہیں کیا کیا ملتا ہے۔ ارے میں چھوٹی سی مثال دوں، آپ محسوس کریں گے کہ دیکھیے تبرک بڑھتا ہے مجلس کے بعد، جی ہر مجلس میں تبرک الحمدللہ ہمارے یہاں بڑھتا ہے۔ خدا سب کو سلامت رکھے، بانیان کو بھی سلامت رکھے، حاضرین کو بھی سلامت رکھے، آنے والوں کو بھی سلامت رکھے، مجلس عزا برپا کرنے والوں کو بھی سلامت رکھے۔ آپ غور فرمائیے، لائن لگی ہوئی تھی، لوگ قطار میں کھڑے ہوئے تھے تبرک لینے کے لیے۔ میں نے دیکھا روٹیاں بٹ رہی ہیں، حسین کے نام پہ لوگوں کو غذا بٹ رہی ہے۔ میں جب سائڈ سے گزرنے لگا تو میں نے ایک بھائی سے ہاتھ پکڑ کے کہا، میں نے کہا یہ بتائیے اتنا زیادہ اپنے آپ کو آپ زحمت میں کیوں ڈالے ہوئے ہیں، اتنا پریشان کیوں ہیں؟ روٹی بٹ رہی ہے، گھر جائیے، میں ہوٹل سے 20 روٹی آپ یہاں پہنچا دوں گا۔ ابھی بھی نہیں سمجھے آپ؟ میں نے کہا میں بازار سے 20 روٹی آپ یہاں پہنچا دوں گا، آپ اتنی زحمت میں کیوں کھڑے ہیں، اتنی لمبی لائن میں کیوں کھڑے ہیں؟ تو ان کا مولانا ہمیں کہیں اور کی روٹی نہیں چاہیے۔ روٹی نہیں چاہیے، ہم نے کہا جو تو آپ دنیا والے بازار کی روٹی کھاتے ہیں، حسین کے دربار کی بات ہی الگ ہے، حسین کے دربار کی بات ہی الگ ہے۔ بس دھیرے دھیرے منزل تک قریب ہو رہا ہوں بغیر کسی ایک لمحے کو بھی ضائع کیے ہوئے۔ آپ محسوس کریے، آج لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ مجلسیں کرتے ہیں مجلسوں کا کوئی ایسا فائدہ بتائیے، کربلا کا کوئی ایسا فائدہ بتائیے کہ غیر بھی کربلائی بننے کو آمادہ ہو جائے۔ ہم نے کہا ایک لائن میں فائدہ ہے، اس سے چھوٹا بڑا نسخہ نہیں ہے، جملے کے لحاظ سے چھوٹا، معنی کے لحاظ سے۔ کہنے لگے کیا؟ ہم نے کہا سنیے، قربانی حسین کا، مجلس کا، کربلا کا آج سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں ہیں۔
جتنے حسین کے نام پہ مرنے کے تیار ہیں. یہ بیدار سماعتیں ہیں ماشاءاللہ. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آج اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں. ہمیں اتنا یاد رکھیے گا، کبھی بھی نہ تو آزاداری رکی ہے نہ آزاداری رکے گی. اس کی وجہ یہ ہے جب کل کا یزید آزاداری نہ روک پایا، یہ ذہن سے بات نکال دی جائے. کیا مجلسوں میں کوئی آ جائے گی، مجلس رکے گی، آزاداری رکے گی، ماتم رکے گا؟ کچھ نہیں رکنے والا ہے. یہ سلسلہ دوام رکھتا ہے، یہ چلتا رہے گا جیسے پہلے چل رہا تھا. ارے جب زمانہ اپنے آپ کو پیسوں کو بچا رہا تھا تب آزادار خرچ کر کے بتا رہے تھے کہ دیکھو نہ مجلس رکے گی، نہ تبرک بند ہوگا، نہ آزاداری رکے گی. آئیے بڑا حسین منظر، کیونکہ آج کل کے جو ایام ہیں لوگ کربلا پہنچ رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں برسر ممبر ہوں، رضا خانے میں تو مولا کا ذکر کر رہا ہوں. میرے معبود جو لوگ جا چکے ہیں انہیں دوبارہ موقع عطا فرما، جو لوگ نہیں گئے ہیں جلد از جلد انہیں کربلا کی زیارت عطا فرما. اس دعا کی قبولیت میں بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. آج ایک سمندر بہ رہا ہے، سیلاب روا دوا ہے کربلا کی طرف. لوگ جا رہے ہیں سلام کرنے کے لیے، لوگ پہنچ رہے ہیں آقا کو سلامی پیش کرنے. یہ کربلا کون سی کربلا ہے؟ یہ کربلا ابھی مسائل میں نہیں، سنیے گا. یہ کربلا وہ کربلا ہے، میں آپ کے سامنے ایک نام ذکر کر رہا ہوں ظالم. اس ظالم کا نام ہے متوکل. اس نے اپنے دور میں بڑے ظلم اٹھائے کہ عزاداری، زیارت، زائرین کا آنا، ان سب چیزوں پہ پابندی لگا دی جائے، لیکن پابندی نہیں لگا پایا. اب اسی حوالے سے میں ایک چھوٹی سی روایت پیش کرتا ہوں اور میرا نوجوان بھائی بطور توجہ یہ چیز لے کے جائے گا انشاءاللہ. ایک مرتبہ اس نے اپنے وزیر کو بلایا، جاگ کے سنیے گا، کلیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وزیر کو بلایا اور متوکل اپنے وزیر سے کہتا ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کربلا کو منہدم کر دوں، بالکل کھیت کے مانند بنا دوں. وزیر کہتا ہے سرکار آخر ایسا کیوں؟ بولنا اگر بات پہنچ جائے. وزیر کہتا سرکار آخر آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ متوکل کا جواب پڑھوں. متوکل کہتا میں اس لیے ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اتنی کثرت سے اتنا زیادہ ہمارے محلوں میں نہیں آتے. لوگ اتنا زیادہ ہمارے محلوں میں نہیں آتے جتنا زیادہ ان کی قبروں پہ جاتے ہیں. آپ جواب سنیے وزیر کا، پوری مجلس آپ کے حوالے. کیا کہتا ہے متوکل؟ کہتا ہے اس لیے کربلا گراؤں گا کہ آج لوگ اتنی زیادہ مقدار میں، تعداد میں ہمارے محلوں میں نہیں آتے. بھائی سنیے گا، جتنی زیادہ تعداد میں ان کی قبروں پہ جاتے ہیں. وزیر نے ہاتھ کو جوڑ دے گا سرکار معاف کریے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے زندوں میں اتنا دم نہیں ہے جتنا ان کے مردوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے زندوں میں اتنا دم نہیں ہے جتنا ان کے مردوں میں دم ہے. وہ کہتا نہیں کچھ بھی ہو میں گرا کے رہوں گا، میں کربلا کو شہید کروں گا، منہدم کروں گا. پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے کر لو اپنی مرضی، گرا لو کربلا، لیکن میرا جملہ یاد رکھنا. وزیر کہتا گرا لو لیکن اتنا یاد رکھنا اگر تم نے آج ایک کربلا گرا دیا تو پھر ہزاروں کربلا بنے گی. یہ حقیقت ہے میرے
کہ ہمیں جتنا زیادہ چھیڑا جائے گا، ہمیں چھیڑو نہیں، اگر چھیڑو گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں. اگر ہمیں چھیڑو گے تو چھوڑیں گے نہیں. اس لیے کہ اب یہ جملہ جو سمجھے وہ بولے، چھیڑو گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں. اس لیے کہ ابھی ہم شرافت میں میسن بنے ہیں تو میسن رہنے دو، مختار نہ بننے دو. ابھی ہم میسن کمار ہیں تو میسن رہنے دو، مختار نہ بننے دو. اگر ہم مختار بن گئے تو اتنا یاد رکھنا، بھاگنے کو جگہ نہیں ملے گی. اور میں ایک بات للکار کے کہنا چاہتا ہوں دشمنان آزاد سے، اے دشمنان آزاداری سن لو، اور قوموں سے تو الجھ جانا، اور سے الجھ جانا، ہم سے نہ الجھنا. اس لیے کہ جو ہم سے الجھتا ہے نا اس کی قبروں کا بھی نشان نہیں ہوتا، قبروں کا بھی نشان نہیں ہوتا. پہلی چیز تو یہ کہ جو ہم سے الجھتا ہے اس کی قبروں کا نشان نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ ہے جو ہمارے مقابلے میں آتا ہے نا تو قیامت تک لعنت اللہ بن جاتا ہے، قیامت تک کے لیے. انشاءاللہ اس کے آگے کل روشنی ڈالوں گا. اس سفر کربلا نہ اس کی قبروں کا نشان ہوتا ہے اور نہ وہ اچھے طریقے سے یاد کیا جاتا ہے. آج یزید کے نام پہ سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اور جو ہے اس نے بتا دیا کہ ہم کیا ہیں. جی کمال کی بات ہے بھائی. مسجد نبوی میں گھوڑے ملعون نے بدوائے، اس کو آپ سر پہ بٹھا رہے ہیں. جی خانے خدا میں آگ اس نے لگوائی. ہسٹری سنا رہا ہوں میرے نوجوانوں خلاصہ کر کے. آپ اس کو سر پہ دل میں بٹھائے ہوئے. جی فرزند رسول کا قاتل وہ ہے، اس کا آپ احترام کر رہے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حرام طریقے سے وہ پیدا ہوا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں. سلامت رہنا. اب جو بھی یزید کو نائب مانتا ہے نہ تو اس کے باپ کا پتا ہے نہ خاندان کا پتا ہے. سلامت رکھیں آپ کو. بتائیے آج جب ہم باتیں کرتے ہیں لعنتوں کی، آج جب ہم باتیں کرتے ہیں صلوات کی، سلام کی بات کرتے ہیں، تو آپ کا دل بیٹھنے لگتا ہے کہ آپ یزید کو رضی اللہ کہتے، آپ یزید کو جو ہے لعنت اللہ کہتے. میں کہا بھائی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں. شیعہ حضرات بڑے عدالت پسند ہوتے ہیں. ہم اس جو جیسا ہوتا ہے اس کو وہی حق دیتے ہیں. حق دینے میں پیچھے نہیں ہے. جو علیہ السلام ہے اس کو سلام بھی کریں گے، اور جو لعنت اللہ ہے اس کے گلے میں لعنت کا ہار بھی پہنائیں گے. اگر اتنا ہی چیز ہے تو وہاں سمجھوتا کر لو. اگر اتنی ہی چیز ہے تو وہاں سمجھوتا کر لو. کون سمجھے کون نہ سمجھے. کہنے لگے کیا سمجھوتا؟ ہم نے کہا سنو، ہم تمہاری مرضی کا رضی اللہ مانتے ہیں، تم ہماری مرضی کا لعنت اللہ مان لو. پوری بات میں نے کہا کہ قسم خدا کے جملے میں ہم ماننے کو تیار ہیں. آؤ تو صحیح، آؤ صحیح درمیان میں آؤ، سامنے آؤ، روبرو ہو، آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرو. بڑے افسوس کی بات ہے جس پر کسی انسان کا بھی سلام نہیں آیا اس کو تم سلام کے قابل بنا کر. اب آپ فرق سن لیجیے آپ، اور یادگار ہو جائے گی یہ مجلس اور یہ جملہ کہ آخری یزید نے
یعنی لعنت اللہ نے، اور حسین نے یعنی علیہ السلام نے. فرق کیا ہے؟ تم یزید کو رضی اللہ مانتے ہو، ہم حسین کو علیہ السلام مانتے ہیں، اہل بیت کو علیہ السلام مانتے ہیں. رضی اللہ میں، اور مجھے لگنا چاہیے کہ قیمتی جملہ پڑھ رہا ہوں میں، رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں فرق یہ ہے جو رسول کے دروازے پر آ کے سلام کرے. نہیں میرے پیچھے والے دونوں بھائی بات پہنچ جائے. بھائی رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں فرق یہ ہے جو نبی کے دروازے پر سلام کرنے آئے وہ سارے رضی اللہ، اور جن کے دروازے پر نبی سلام کرنے جائے وہ سارے علیہ السلام. بس بات ہو گئی سمجھو. یہ مجلس اعضا بتائے گی کہ کون علیہ السلام ہے، کون رضی اللہ ہے. مجھے 6 مصرے، ویسے میں مجلسوں میں شاعری بہت کم پڑھتا ہوں، شہزادی کا چھوٹا سا شاعر ہوں. 6 مصرے یاد آ گئے، خود میرے نہیں، پہلے بتا دوں کسی اور کے، وہ بیان کر دوں، اور پس منظر آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. اگر حسین بچاتے نہ مذہب اسلام، اگر حسین، نوجوانوں قدر کرنا، مولا سلامت رکھیں، عمار بھائی، سجاد انکل، باقی تمام احباب میرے، باہر کھڑے ہوئے زائرین اور مولا کے عزادار، سب کے حوالے پیش کر رہا ہوں. اگر حسین بچاتے نہ مذہب اسلام، نہ کوئی جانتا کیا ہے حلال اور حرام. اگر حسین بچاتے نہ مذہب، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹے بیٹھ جاؤ، میرے لال بیٹھ جاؤ. اگر حسین بچاتے نہ مذہب اسلام، پیچھے سے بھی ہاتھ اٹھنا چاہیے بھائی، جملہ کہہ رہا ہوں، اشعار پڑھ رہا ہوں. اگر حسین بچاتے نہ مذہب اسلام، نہ کوئی جانتا کیا ہے حلال اور حرام. طواف میکدہ کرتے یہ مسجدوں کے امام، طواف میکدہ کرتے یہ مسجدوں کے امام. توجہ ہے. شراب پیتے مسلمان باندھ کر احرام. اب بیت سن لیجیے، بیت. شراب پیتے مسلمان باندھ کر احرام، ہر ایک حرص و ہوس کا مرید ہو جاتا. قسم ہے سارا زمانہ یزید. ہر ایک حرص و ہوس کا مرید ہو جاتا. قسم ہے سارا زمانہ یزید ہو جاتا. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں. شہزادی کی رضا کا سایہ باقی رہے سروں میں. یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے جو آج حلال بھی الگ ہے، حرام بھی الگ ہے. اور ہمارے یہاں جو پاکیزگی برقرار ہے، اور ہمارے یہاں جو بزرگان کی تعظیم باقی ہے، اور ہمارے یہاں جو ماں بہنوں کا پردہ باقی ہے، یہ سب کچھ قربانی حسین کا نتیجہ ہے. ایسی قربانی کہ بھائی شہادت پیش کر کے مقتل میں سو گیا اور بہن کو قافلہ سالار بنا دیا. نہ تو حسین جیسا بھائی کہیں دکھا،
نہ تو مجھے زینب جیسی بہن کہیں نظر آئی. آج شب جمعہ ہے نا. شب جمعہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ جب بھی شب جمعہ آتی ہے تو ایک بی بی جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کر اپنی بیٹی زینب کی لہر پہ آتی ہے. کہتی ہے اٹھو بیٹی زینب، چلو سکینہ کو گود میں لے کے چلیں. اجرکم اللہ. آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. ذرا تصور کرنا، کبھی سوچنا میرے جملوں کو جو میں کہہ رہا ہوں اسے کبھی سوچنا. بہن، بھائی اپنے بہن کو چاہے کچھ دے سکے یا نہ دے سکے لیکن ایک چادر ضرور دیتا ہے. سمجھو گے تو بہت رو گے. بھائی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، بھائی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، بہن کے سر پہ چادر ضرور رکھتا ہے. لیکن وہی بہن جب اپنے بھیا کے لاشوں پہ پہنچی تو اپنے بھائی کے لاشوں کو بغیر کسی ردا کے دیکھا. چلچلاتی ہوئی دھوپ پڑی ہوئی تھی. زینب نے پتا کیا کیا وہاں پہ؟ بی بی زینب نے اپنا ہاتھ ہی اپنے سر پہ رکھا. اپنا ہاتھ اپنے سر پہ اس لیے رکھا کہ میرے بھائی کو کفن تو مل نہیں پایا. اگر میرے سر پہ چادر ہوتی، چادر اتار کے بھیا کی لاش کو اڑا دیتی. زینب نے مرثیہ پڑھا، بھیا حسین تمہاری بہن اتنی غریب ہو گئی. شب جمعہ ہے، یہ سوچ کے سننا آزادارو. اور میں بڑے اطمینان سے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں آج، اس لیے کہ زینب کے کوئی دل سے پوچھے، کوئی زینب کی نگاہوں سے پوچھے کہ بی بی آپ نے سکینہ کو کتنے تماچے لگتے ہوئے دیکھے. پڑھی روایت برداشت کرو گے؟ سن لو روایت. مجھے نہیں پتا اس کے آگے میں پڑھ پاؤں گا یا نہیں. بہت سخت روایت ہے. ایک مرتبہ جناب سکینہ اپنے بھیا سجاد کے پاس آئی، ہاتھوں کو جوڑا. بھیا سجاد میں آپ کی یتیمہ بہن ہوں. درد دیکھو جملے میں. بھیا سجاد میں آپ کی یتیمہ بہن ہوں، میں آپ کی پیاسی بہن ہوں، میں آپ کی تڑپن بہن ہوں، میں آپ کی ستائی ہوئی بہن ہوں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. مولا سجاد نے کہا بتاؤ سکینہ کیا کہنا چاہتی ہو. جناب سکینہ نے مولا سجاد کے دامن کو پکڑا، دامن کو پکڑ کر کے کہا اے بھیا کل شمر ان لا یضرب الصوت علی وجهی. بھیا شروع سے کہہ دے کہ اگر مجھے مارنا ہوگا تو ہاتھوں سے تماچے مارا کرے، تازیانے سے میرے منہ پہ تماچے نہ مارے. اللہ اکبر. جتنے تماچے مارنے ہاتھوں سے مارے، لوہے کا تازیانہ سکینہ کے معصوم سے رخسار. جب تماچا لگتا تھا نا تو سینہ جانتے کیا کہتا تھا؟ سنو، سب پہلے سکینہ کو تماچا مارتا تھا. جب سکینہ خاک پہ گرتی تھی پھر اٹھاتا تھا، پھر تماچا مارتا تھا، پھر خاک پہ گرتی تھی اور پھر تماچا مار کے کہتا تھا اے بچی بلا اپنے چچا پاس ہو، تیرا چچا تجھے کھا جائے گا. دیکھو تیرا چچا تیرے بلانے سے آتا ہے کہ نہیں آتا. مجھے بتاؤ 4 سال کی بچی کو اگر کوئی طاقتور آدمی پوری طاقت سے تماچا مارے تو کیا بچی کھڑی رہ سکتی ہے؟ بچی زمین پہ گر جائے گی نا. جب زمین پہ گرتی تھی اپنے چچا کو یہی کہہ کے پکارتی تھی اے چچا. جتنی محبت کرتے تھے نا اتنی بے دردی سے مارا گیا. اے چچا اس لیے مارا جا رہا ہے. میں حسین کی بیٹی، میں زہرا کی پوتی، میں عباس کی بھتیجی.
आजादारों, एक जुमला कहूँ, जब हुसैन के मसाइल पढ़े जाते हैं ना तो बीबी सकीना पुरसा लेने के लिए आती है, लेकिन जब सकीना के मसाइल पढ़े जाते हैं ना तो मैं जाने कहा हमारा आका हुसैन बैठा है। हमारे इंडिया का एक काफिला, सुन लीजिए, हौसला रखें, हौसला रखें, नतीजा बड़ा खतरनाक है, मुझे नहीं मालूम कौन कैसे सुनेगा। हमारे इंडिया का एक काफिला करबलाई मोहल्ला ज़ियारत के लिए गया। एक जाहिर बहुत बड़ा आज़ादार था, जनाब सकीना का नाम आते ही रोने लगता था। जब वो करबला पहुंचा तो उसने इजाजत मांगी कि किसी भी कीमत पर मुझे इजाजत दी जाए कि मैं मौला अब्बास के हरम के अंदर जाऊं और उस मकाम तक पहुंचूं कि जहां पे आज भी पानी अब्बास के रोजे से मिला हुआ है। पहुंचा, वहां तक पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने, सुन लेना रास्ता था वो, उसने अपनी सामान से एक पानी की बोतल निकाली, पानी की बोतल निकाली, यूं पानी की बोतल को पानी से भरा और उसके बाद उसको अपने सामान के अंदर रख लिया। अब वो शख्स वहां से ज़ियारत करके रोता हुआ पड़ता। अब ये लोग पूरा काफिला करबला से, तवज्जो रखना है, करबला से शाम जाने वाला है। पता नहीं कौन से नौजवानों क्या कहो, क्या नहीं कहो, ये काफिला करबला से शाम जाने वाला है। रास्ते में सब लोग देखते हैं, जब उस शायर को प्यास लगती है ना तो उस बोतल का पानी नहीं पीता, उस बोतल का पानी नहीं पीता, दूसरे बोतल का पानी पीता है, दूसरे से पानी लेके पीता है, दूसरे से पानी मांग के पीता है। और जब कोई उससे वाला पानी मांगता है तो देने को भी तैयार नहीं होता है। लोग कहते हैं कहाँ ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे,